یا علی مدد. میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ سندھ کی جماعت، سندھ کی لیڈرشپ ہمیشہ بہت پیار، محبت اور شفقت سے مجھے یاد کرتے ہیں، اور آج کی اس سیشن میں ہماری سندھ کی لیڈرشپ کی جو پوری گیلیکسی موجود ہے، جو پورا کہکشاں موجود ہے، ان کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دے کر آپ نے بہت عزت افزائی کی ہے. میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، بہت آنر کی بات ہے، اور دل کی گہرائیوں سے میں اس کی قدر کرتا ہوں. مولانا حضرت امام کی مہربانی سے ہماری جماعت میں بہت سی نئی لیڈرشپ سامنے آئی ہے. جماعت میں ایک لحاظ سے ایک فریش ایئر کی سی فیلنگ ہے، جیسے کہ تازہ ہوا کا جھونکا جماعت میں محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بہت سے نوجوان تعلیم یافتہ اپنی ولولہ انگیز خیالات کے ساتھ، جذبات کے ساتھ جماعت کی لیڈرشپ کے لیے سامنے آئے ہیں. اور لیڈرشپ کے حوالے سے لیڈرشپ کی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم امام زمان کی ہدایات کی روشنی میں اور ہمارے طریقے کی ایتھکس، ہمارے طریقے کی اخلاقیات کی روشنی میں کس طرح ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو بہتر سے بہتر طور پر انجام دے سکیں، اور کس طرح ماضی کے مقابلے میں ایک بہتر ادارہ، ایک بہتر جماعت، ایک بہتر لیڈرشپ آنے والی نسلوں کے حوالے کر سکیں، اس حوالے سے ہم کچھ خیالات کا تبادلہ کریں گے. ہماری جو جماعت کی انسٹیٹیوشنز ہے اور جتنے بھی ادارے ہیں، ان کا مقصد اور ان کی بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ کوئی سیکولر انسٹیٹیوشنز ہیں یا یہ کوئی ریلیجیس دینی نوعیت کے ادارے ہیں؟ اگرچہ ہمارے کام، ہماری ذمہ داریاں، اکثر اداروں کی ذمہ داریاں تقریباً سوائے طریقہ بورڈ کے اور مکھی کامڑیا صاحبان کے، ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم جماعت کی سماجی زندگیوں میں کام کرتے ہیں، جس کا براہ راست اخلاقیات سے یا مذہب سے یا دینداری سے کوئی تعلق نہیں. مگر یہ ایسا نہیں ہے. یہ سب زمانے کے امام کے ادارے ہیں، یہ امامت کے ادارے ہیں، اور امامت کا ادارہ جو ہے، آپ جانتے ہیں، وہ کوئی سیکولر ادارہ نہیں ہے، غیر دینی ادارہ نہیں، جس کا تعلق صرف دنیا سے ہو اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہو. ایسے ہمارے ادارے کا کوئی تصور نہیں ہے. خود رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ اپنے مشن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امرت لصلاح دنیاکم و نجات آخرتکم، میں تمہاری دنیاوی بھلائی اور آخرت کی نجات کے واسطے بھیجا گیا ہوں. تو دنیاوی ترقی اور دینی ترقی، جیسا حضرت امام ہمیشہ بیلنسڈ لائف کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہماری پوری زندگی کی بھلائی کے لیے جو کام ہے وہ منصب امامت انجام دیتے ہیں. اور امام نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بہترین ہے وہ آپ کو نصیب ہو، اور اس دنیا میں جو بہترین ہے وہ آپ کو نصیب ہو. گویا قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے، جو بہترین دعاؤں میں سے ایک ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ دنیا میں جو بہترین ہے وہ ہمیں عطا کر، اور آخرت کی جو بہترین ہے وہ ہمیں عطا کر، اور ہمیں آتش جہنم سے بچائے رکھ. یہ جو ہماری دعا ہے،
اس دعا کا جو جواب ہے وہ منصب امامت ہے، وہ امامت کے ادارے ہیں کہ ہمارے زندگی میں، ہماری دنیاوی مادی زندگی میں جو بہترین ممکن الحصول ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں یا حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ زمانے کے امام ہمیں دے رہے ہیں اور دینا چاہتے ہیں اور اس کی خواہش رکھتے ہیں، اور آخرت میں جو ہمارے لیے اچھا ہے، جو بہترین ہے، وہ امام زمان ہم کو دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی جو کارکردگی کا لیول ہے، ان کی جو کارکردگی کا معیار ہے، مولانا حاضر امام آج انہیں کس نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور آئندہ سالوں میں مولا انہیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم کس طرح اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے کام کے معیار کو بہتر بنا سکیں۔ مولانا حاضر امام کا یہ بہت ہی تازہ فرمان 29 مئی 2002 نیروبی کا مولا کا فرمان ہے جو گلوبل کانٹیکسٹ میں ہے۔ The goal for us in Africa, in Central Asia, in Southeast Asia, wherever it is in the developing world, is to seek to create institutions in time whose competences and leadership and quality will be such that the beneficiaries of those institutions will have standard which will be of the highest level measured against the best in global performance. دنیا کے بہترین اداروں کے کارکردگی کا جو لیول ہے اس کے ساتھ ہمارے اداروں کی کارکردگی کو میچ کیا جا سکے۔ Clearly this cannot be done in short time. Clearly, but in Africa it is important that goes by the Jamaat, shared by the institutions, and understood that it is a role which we need to build in time, so that whoever we are serving, murids or others, are able to come to our institutions and have confidence in their future, their integrity and their competencies. اور مولا نے آگے چل کر ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ I will be pressing the institutions to grow more quickly, more competently, and to serve more people more effectively. یہ معیار حاصل کرنے کے لیے مولا نے فرمایا ہم اداروں پہ دباؤ ڈالیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب مولا پریس کریں گے کسی چیز کو تو اس کا نتیجہ کیسا نکلتا ہے اور وہ نتیجہ کس طرح نکال کے دینا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ لیول جو ہماری نظروں کے سامنے ہورائزن میں، افق میں ہم کو نظر آنا چاہیے، جہاں ہم سب مل کر ہمارے اداروں کو آنے والے مہینوں میں اور آنے والے سالوں میں لے کر جائیں گے۔ میں ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا رہا ہوں اور ریکویسٹ کرتا رہا ہوں کہ کوئی بھی جو باڈی ہوتی ہے، کوئی بھی جسم ہوتا ہے، کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہوتی ہے، کوئی بھی ادارہ آرگنائزیشن ہوتا ہے، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں جیسے ہمارے اپنے ہیں۔ اس کی ایک روح ہوتی ہے اور اس کا ایک جسم ہوتا ہے، جس طرح ہماری روح ہے اور ہمارا جسم ہے۔ اور ہماری تعلیم ہمیشہ ہمیں یہ بتاتی رہی ہے کہ ظاہر کا دار و مدار ہمیشہ باطن پہ ہوتا ہے۔ اگر باطن سٹرونگ ہے، باطن زندہ ہے، باطن فعال ہے، تو ظاہر میں اس کے نتائج اچھے نکلتے ہیں۔ خود ہمارے اپنے وجود کو لیجیے، اگر ہم اندر سے کمزور ہے، کوئی انسان دل سے ڈرپوک ہے، تو ظاہر سے وہ کتنی بھی بہادری دکھانے کی کوشش کرے اس کے چہرے سے پتہ چل جائے گا، کیونکہ چہرہ گویاس جسے آپ کہتے ہیں کہ زبان انسان کا چہرہ جو ہے وہ بولتا ہے، دل میں جو بات ہوتی ہے وہ چہرے پہ نظر آتی ہے۔ کوئی انسان اندرونی طور پہ نروس ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نروسنس ایز سچ ایک انٹرنل چیز ہے، کوئی فزیکل چیز نہیں ہے، وہ انسان کے برین کی ایک چیز ہے، مائنڈ کی چیز ہے، اس کی اندرون کی ایک چیز ہے، مگر آپ کو نظر آئے گا کپ کپی اس کے باڈی پہ آتی ہے، پیر اس کی
زمین پہ برابر ٹکتے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ ممکن ہے وہ بڑا تندرست اور جسیم قسم کا انسان ہوگا، لیکن اگر اندر سے وہ نروس ہے، کمزور ہے، تو اس کا باڈی، اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا. اسی طرح ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جتنی بھی پریکٹسز ہیں، ان سب کی ایک روح ہے. بلکہ ہم اپنی مجالس کے حوالے سے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں. میں صرف یہاں اس کو ریفرنس کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں. ہمارے بہت سی ایسی مجالس جس کی روح خدمت ہے، مگر ان کے ساتھ کچھ مالی قربانیاں اٹیچڈ ہیں. جب ہماری نگاہ صرف مالی چیزوں تک رہ جاتی ہے اور روح اس میں سے نکل جاتی ہے، تو لوگوں کو ان مجالس کے بارے میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں. کیوں پیدا ہونے لگتے ہیں؟ کسی بھی باڈی سے جب سول نکل جائے تو وہ باڈی آپ کتنی بھی سنبھال کے رکھیں، اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے، کیونکہ اسپرٹ کے بغیر جو باڈی ہے وہ زیادہ عرصہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی. تو جہاں سے اسپرٹ، جہاں سے سول، جہاں سے باطن ختم ہو جائے، وہاں ظاہر جو ہے زیادہ عرصہ ساتھ نہیں دے سکتا، افیکٹو نہیں رہتا. تو ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ یہ نہیں ہیں جو نارملی ہم دیواروں پہ لکھ کے لگا دیتے ہیں، یا جو ہمارے کاغذات پر ہوتے ہیں، یا جو ہمارے نامینیشن پیپرز پہ ہوتے ہیں. آپ کسی انسٹیٹیوشن میں جائیں، کسی ادارے میں جائیں، کسی کارپوریشن میں جائیں، تو ایک بڑا آرگینوگرام لگا ہوتا ہے. ٹاپ پہ ہمارا ایم ڈی ہے یا چیئرمین ہے یا پریزیڈنٹ ہے، اس کے نیچے یہ 4 آدمی ہے، 4 کے نیچے یہ 16 آدمی ہے، 16 کے نیچے 96 آدمی ہے، اور ہمارا زبردست کام ہو رہا ہے. یہ ادارہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیوار پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے. یہ ادارہ نہیں ہے، یہ کمپنی نہیں ہے. کمپنی ایکچولی وہ کام ہے جو ہو رہا ہے، اور وہ طاقت ہے جو ان سب چیزوں کو آپس میں ملا کر کوئی پروڈکشن دیتی ہے. پیپر پہ لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ ایکچوئل کام نہیں ہے. ایک بہت اچھی سی بات حال ہی میں نظروں سے گزری اور کسی نے بہت اچھا کہا ہے، اور آج جب ہمیں سے بہت سے لوگ جو سسٹم میں نئے آئے ہیں، بہت سے لوگ جو ہمارے بزرگ ہیں، تجربے کار ہیں، جو بہت زیادہ اپنی دانش اور حکمت لیے ہمارے ساتھ ہیں، وہ اس خیال اور ان فیلنگ کو شیئر کر سکتے ہیں کہ ہمارے کام کا صحیح نوعیت، ہماری لیڈرشپ کا حقیقی نوعیت کیا ہوگا. Unless I am vigilant, یہ رائٹر کہتا ہے, unless I am vigilant, I will become a prisoner of process instead of an enjoyer of experience. How much of our time is spent on the means rather than the ends? The rules and policies, the structures, strategic plans, budget, proposals, compensation program, agendas, etc., and the rituals, meetings, voicemail, email, performance appraisal, agendas and politics. Means اور ends میں فرق ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ذرائع ہوتے ہیں، وہ مقاصد نہیں ہوتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ذرائع میں اتنے زیادہ انوالو ہو جائیں کہ مقصد کو دیکھنے کا ہمیں ٹائم نہیں ملے. یہ کہتا ہے ہمارا کتنا ٹائم، اور آپ میں سے جو لوگ انسٹیٹیوشن میں کام کرتے ہیں جانتے ہیں کاغذی کارروائیوں میں ہمارا کتنا ٹائم جاتا ہے ریکارڈ مینٹین کرنے میں. آف کورس یہ ضروری ہے، مگر یہی لیڈرشپ اور یہی انسٹیٹیوشن نہیں ہے. یہ ایک کام کرنے کی چند لوازمات ہیں، مگر اس کے نتیجے کے طور پر ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے. اور بہت دفعہ ہم انہی چیزوں کے قیدی بن کے رہ جاتے ہیں اور ان سے باہر نکل کر کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے. تو unless I am vigilant، یہ کہتے ہیں اگر میں خبردار نہیں ہوں اور میں نے خیال نہیں کیا تو میں اپنی پوری زندگی ان کاغذی کارروائیوں، میٹنگ اور منٹس اور رپورٹنگ اور اسی کے اندر میں ختم ہو کے رہ جاؤں گا. میں پراپر لیڈرشپ ان لوگوں کو نہیں دے پاؤں گا جن کو میں لیڈ کر رہا ہوں. پھر وہ آگے کہتا ہے کہ لیڈرشپ کیا ہے. لیڈرشپ از ناٹ سو مچ اباؤٹ ٹیکنک اینڈ میتھڈز ایز اٹ از اباؤٹ
opening the heart. کہیں گے بھائی یہ دل کی بات تم لیڈرشپ میں کہاں سے لے کر آئے؟ یہی تو بات ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں. یہی تو ایریا ہے جو مسنگ ہوتی ہے اور جو نہ ہونے کی بنا پر کتنے سال ہم گزار دیتے ہیں امپورٹنٹ جگہوں پہ، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. کہتے ہیں لیڈرشپ ٹیکنیک اور میتھڈز کا نام نہیں ہے، دل کھولنے کا نام ہے. اپنے کام میں اپنے دل کو شامل کرنے کا نام ہے. لیڈرشپ از اباؤٹ انسپریشن آف ون سیلف اینڈ آف ادرس. گریٹ لیڈرشپ is about human experience, not processes. انسانی تجربات ہیں لیڈرشپ، یہ صرف پروسیس نہیں ہے. لیڈرشپ از ناٹ اے فارمولا اور اے پروگرام. It's a human activity that comes from the heart and considers the hearts of others. It is an attitude, not a routine. لیڈرشپ وہ ہے جو دل سے آتی ہے اور دلوں کو جاتی ہے. یہ ایک عام آدمی کا خیال ہے. اس کے ساتھ میں مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسین صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان بہت ہی جماعت کے کریم لوگوں کے ساتھ. when it is exoteric, when it can be seen, when it can be very nearly touched. وہ لیڈرشپ جو نظر آتی ہے، محسوس کی جاتی ہے، جسے آپ چھو سکتے ہیں، جس سے آپ متاثر کر سکتے ہیں، وہ ہمیشہ ہر دفعہ کامیاب لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے. ویری آفن ایسوٹیرک لیڈرشپ، باطنی لیڈرشپ، ہڈن لیڈرشپ، چھپی ہوئی لیڈرشپ، لیڈرشپ آف دا سول، لیڈرشپ دیٹ کم فرام لائٹ. وہ قیادت جو دل سے آئے، جو روح سے آئے، جو روشنی سے آئے. That leadership is very often more powerful, very often more long in duration of time, more significant from generation to generation, from country to country. And it is that sort of leadership جو مولا فرماتے ہیں ہم اپنی جماعت سے چاہتے ہیں. تو ہمارے سامنے اب دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو ہماری ظاہری اپوائنٹمنٹ ہے، ہماری چیئر، ہماری نومینیشن. ہم ایک خاص جگہ بیٹھیں گے، ہمارے نیچے لوگ کام کریں گے، ہماری ایک اتھارٹی ہوگی، ہمارا ایک اختیار ہوگا، ہماری بات مانی جائے گی، ہمیں ایک پاور، اتھارٹی، اس کا ایک سینس ہمارے اندر آتا ہے. مولانا حاضر امام کے ایک اور فرمان میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ جہاں مولا کسی ایسے پاور، کسی ایسی اتھارٹی کو قبول نہیں کرتے جن کے ساتھ کوئی فلسافیکل، ان کا اپنا ایک فلسافیکل کانٹیکسٹ نہ ہو. لیڈرز کو مولا نے فرمایا کہ آپ کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو کچھ لیڈرشپ جماعت میں دی گئی ہے اور کچھ اتھارٹی، یو آر ان اے پوزیشن آف اتھارٹی. But remember that authority has with it duty and the need to serve. Authority power کے ساتھ، اختیارات کے ساتھ ذمہ داری اور خدمت کی ضرورت ہے. There is no authority in my mind which is healthy if it is absolute and it does not take place within a philosophical and social context. ہمارے نزدیک مولا نے فرمایا ہمارے ذہن میں ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو کسی فلسافیکل اور سوشل کانٹیکسٹ میں انجام نہ دی جاتی ہو، جو ایبسولوٹ ہو. بھئی میرے پاس صرف اختیار ہے، میں جو چاہوں میں کروں. بھئی اختیار کس چیز کا ہے یہ تم مجھے نہیں پوچھ سکتے ہو، میں مولا کو جواب دوں گا. آپ کو کس لیے بٹھایا گیا ہے وہ میں جانتا ہوں، مجھے کس لیے بٹھایا گیا ہے. میں تم سے بولتا ہوں تم وہ کام کرو، میں تم کو جواب دہ نہیں ہوں. مولا نے فرمایا اس قسم کے ایبسولوٹ اتھارٹی جو کہیں جواب دہ نہیں ہے، جس میں کوئی فلسافیکل اور سوشل کانٹیکسٹ نہیں ہے کہ یہ اختیارات کس کام کے لیے دیے گئے ہیں، امام نے فرمایا ہمارے ذہن میں ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اختیار کسی خاص کام کے واسطے ہے اور کسی خاص کانٹیکسٹ کے واسطے ہے، اور وہ ہے جماعت کی خدمت کرنا، جماعت میں امام زمان کی منشا کو نافذ کرنا
اور جماعت کو امام زمان کے منشا کے مطابق لے جانا اور اپنے وقت پورے ہونے پر امام کو بتانا کہ یا مولا آپ نے یہ کام کرنے کے لیے مجھے دیا تھا، میں نے کوشش کی ہے اپنی بساط کے مطابق کہ میں اپنی ذمہ داری میں پورا اتروں اور میں پہلے کے مقابلے میں ایک بہتر جماعت، ایک بہتر ادارہ آپ کے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ ایک مینڈیٹ ہوتا ہے اس میں، اور اس کے لیے جو ہمارے کچھ ظاہری جو ہماری اتھارٹی ہوتی ہے، ظاہری جو ہماری جگہ ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے ایک آنر ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک پریویلیج ہوتا ہے، وہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ بھئی آج سے مجھے یہ اختیار ملا ہے، میری یہ پریروگیٹو ہے، مجھے یہ حق ہے کہ آج سے میں جماعت خانے میں اوپر جا کے بیٹھوں گا، مفتی صاحب کے بالکل برابر جا کے بیٹھوں گا۔ یہ ہمارا پریروگیٹو ہے، یہ ہمارا حق ہے، مگر یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ میرا کام پورا ہو گیا، میں مکھی کے بازو میں جا کے بیٹھ گیا، دیٹ از مائی اچیومنٹ، دیٹ از ناٹ ایبسولوٹلی نتھنگ، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ میں اس مقام پر مؤدبانہ ایک گزارش آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ نارملی یہ بات کوئی نہیں کرے گا یا نہیں کرتا ہے اس قسم کی بات، نہ معلوم آپ بھی کس طرح اس چیز کو محسوس کریں گے کہ بھئی آپ اس مشنری کو کراچی سے بلاتے ہو، ہر دفعہ آ کر ہم لیڈروں کو کوئی نہ کوئی نصیحت کر کے جاتا ہے، یہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگ اتنی مہربانی رکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کے حوالے سے آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ سے کہا جائے کہ ہم کس طرح ہمارے رسپانسبلٹیز، ہماری کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ میری ایک بہت ہی ذاتی سی رائے بھی ہے، ایک گزارش بھی ہے۔ اگر اس میں کوئی آپ کو چیز نظر نہیں آتی تو آپ اس کو نظر انداز کر دیجیے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں کوئی بات ہے تو تھوڑا سا اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ ہم جب کسی ایسی پوزیشن میں آتے ہیں لیڈرشپ کے جہاں ہمارا وجود نمایاں ہو جاتا ہے جماعت میں، آج تک میں جماعت کے ساتھ بیٹھتا تھا، اب میں اوپر آ کے بیٹھوں گا تو میں نمایاں ہو گیا، مجھے بھی ایک سینس آف پرائیڈ میرے اندر آ سکتی ہے۔ مولانا نے ہیوملٹی پہ بہت زور دیا ہے۔ یہ ایک آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، غلط ہے تو آپ چھوڑ دیجیے گا کہ جیسے ہی ہم کسی نمایاں جگہ پہ ہماری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یا ہم اس پہ کچھ عرصہ گزرتے ہیں تو ہم کانشیس ہو جاتے ہیں ہمارے اس پوزیشن کے لیے، کانشیس ہو جاتے ہیں، ہمارے شعور میں وہ بات آ جاتی ہے اور آبسیسڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں ایک آبسیشن ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اوپر بیٹھنے کا آبسیشن، میں بالکل فیتھ پرسپیکٹو میں بات کرتا ہوں، میں بالکل مذہب کے کانٹیکسٹ میں، ہیومنٹی کے کانٹیکسٹ میں، اخلاق کے کانٹیکسٹ میں اور ہمارے مذہب کے ایتھک کے کانٹیکسٹ میں بات کرتا ہوں۔ میں کاؤنسل آفس میں بیٹھنے کی بات نہیں کرتا، میں کسی فنکشن میں، میٹنگ میں بیٹھنے کی بات نہیں کرتا، میں پریئر ہال کی بات، وہ جگہ جہاں ہم سب سر جھکانے کے لیے مولا کے غلام بن کے جاتے ہیں، عبادت کے لیے۔ پریسیڈنٹ بھی جماعت خانے میں عبادت کرنے کے لیے، دعا پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ پریسیڈنٹ جماعت خانے میں پریسیڈنٹشپ کو پریکٹس کرنے نہیں آتا، وہ اپنے کاؤنسل آفس میں پریکٹس کرتا ہے۔ ایون نیشنل کاؤنسل کا پریسیڈنٹ بھی جماعت خانے میں نیشنل کاؤنسل کی پریسیڈنٹشپ پریکٹس کرنے نہیں آتا ہے، وہ حاضر امام کا مرید بن کر دعا پڑھنے آتا ہے۔ اور ان کے پریروگیٹیوز ہے کہ وہ کہاں بیٹھے، اس سے کوئی انکار نہیں کہ کون کہاں بیٹھے، امام اپوائنٹیز کی ہم جگہ بنا کے رکھتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ضرور اور ضرور وہیں جا کے بیٹھیں؟ ہمارا پریروگیٹیو ہے، لیکن کیا عبادت میں ہمیں اتنا آبسیسڈ ہو جانا چاہیے کہ مجھے وہیں جا کے بیٹھنا ہے؟ آپ میں سے جو لوگ آگے بیٹھتے ہیں آپ کو اس بات کا تجربہ ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کو پیچھے بھی بیٹھنے کا موقع ملا ہوگا جماعت کے ساتھ۔ آپ کو جتنا مزہ دعا پڑھنے میں پیچھے بیٹھ کر آیا ہوگا اتنا مزہ آپ کو پاٹ پہ بیٹھ کے نہیں آیا ہوگا۔ صحیح ہے یا جھوٹ بول رہا ہوں میں؟
چونکہ پریکٹیکلی ہم امام کے گھر میں بھی اسی ہیوملٹی کے ساتھ ایک عام مولا کے مرید کے طور پہ گئے. ہمیں بیٹھنا ہے، ضرور ہم بیٹھیں، لیکن اس چیز کو اپنے اوپر سوار نہ کر لیں. میں مثال بھی دے سکتا ہوں، کسی جماعت یا کسی ملک اور کسی شہر کی بات نہیں ہے. ہم تو صرف فار ایگزامپل وائز کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو مکی صاحب کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، ورنہ نہیں بیٹھتے. پھر بھی ہم احتیاطاً کافی جگہ چھوڑ کے بیٹھتے ہیں، کسی کی دل آزاری نہ ہو. 1 2 3 بعض اوقات ایسا ہوا کہ ایک کے بعد دوسرے آتے گئے اور ہم سے کہتے گئے آپ ذرا کھسکیے، آگے جائیے، آگے جائیے، آگے جائیے. اور وقت ایسا آیا کہ میرے پاس یہی چوائس تھا کہ میں لیڈیز میں جا کے بیٹھوں یا اٹھ کے سامنے آ جاؤں، تو میں سامنے چلا گیا. مجھے اپنے ہٹنے کا دکھ نہیں ہے، چونکہ یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، بہتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. صرف دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم نے پریئر ہال کو کیا بنایا ہے، ہم نے عبادت کے اس گھر کو کیا بنایا ہے. اگر میں آج پیچھے بیٹھ گیا دعا پڑھنے کے لیے تو میرے لیے کیا فرق پڑنے والا. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوان لیڈرشپ اس سلسلے میں ایک مثال قائم کر سکتی ہے کہ ہماری جماعت کو اس بات کا یقین دلائیے کہ ہم لیڈر بن کے آپ سے دور نہیں چلے جاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. لیڈر بن کے ہمارے سر پہ سینگ نہیں اگ جاتے ہیں، بلکہ ہم آپ کے غلام بن جاتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. اور جماعت کو اس بات کا احساس دلائیے کہ لیڈرشپ اینڈ دا لیڈرز آر ایکسیسیبل، یہ قابل رسائی ہے، یہ اویلیبل ہے. یہ تو پریزیڈنٹ میرے ساتھ بیٹھا تھا، مجھے کچھ بات ہو ابھی میں اس سے کر لیتا. جماعت کو یہ احساس دلائیے، یہ احساس نہ ہو کہ لیڈرشپ اور جماعت کے درمیان کوئی دیوار بن جاتی ہے. ہم کئی سالوں سے اس سلسلے میں بات کرتے رہے ہیں. پچھلی دفعہ بہت تفصیل سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ جماعت میں ایک طرح کی بے چینی، ایک طرح کی بدظنی بہت حد تک ہمارے لیڈرشپ کی وجہ سے لیڈرشپ کی طرف پیدا ہوئی ہے. اور بہت سے لوگ جو ہیں، ہم گلوبلی بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے انسٹیٹیوشنز کی وجہ میں کسی نہ کسی وجہ سے ناراض رہتے ہیں، جماعت سے دور ہو جاتے ہیں. ہم ان کو اس بات کا یقین دلائے اور ہم اپنی جماعت کو ایک اچھا میسج دے سکتے ہیں کہ دیکھیے ہم جماعت سے دور نہیں جاتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنی جماعت کے اندر لیڈرشپ انسٹیٹیوشن کے امیج کو بہتر سے بہتر بنائیں. اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں کوئی غلط فہمی ہے اس چیز کے بارے میں، اس کو دور کرنے کے لیے ہم پہل کریں. اسے لیڈرشپ کو مولا نے فرمایا کہ وہ فلسافیکل کانٹیکسٹ میں کیا ہے. دیئرفور ان یور لیڈرشپ ٹو دا جماعت بی کنسیڈریٹ، بی ہمبل، دوسروں کا خیال کرنے والے بنو اور ہمبل بنو. مولا نے اپنے پچھلے جامع میں فرمان کے اندر مالک اشتر کی مثال دی ہے، مثال کے طور کہ وہ مولا کا کمانڈر ان چیف تھا، آرمی کا چیف تھا. ایک دفعہ مولا نے دیکھا رستے میں جھاڑو نکال رہا ہے، وہ اس زمانے کی بات ہے. تو مولا نے پوچھا بھئی کیا کر رہا ہے؟ آج تو سڑک صاف کر رہا ہے. کہ خداوند آج آپ نے مجھے کوئی کام نہیں دیا، میرے پاس کوئی کام نہیں تھا، سوچا جس راہ سے مولا گزریں گے میں وہ راہ ہی صاف کر دیا کروں. تو خداوند میں آپ کا کام کر رہا ہوں. تو کیا اس لیڈرشپ کا، اس لیڈر کا مقام کوئی گر گیا، وہ نیچے ہو گیا یا وہ اور بڑا ہو گیا؟ ہم جو مولا کے لیڈرز بنائے گئے ہیں، we are the servant leaders. We are the servant leaders. ہم غلام لیڈر ہیں، رولر لیڈر نہیں ہیں، یاد رکھیے گا. جس دن ہم نے یہ سمجھا کہ آج سے میں جماعت کا رولر بن گیا ہوں، میں جماعت کا میں ناظم بن گیا ہوں، جماعت کو میں چلا رہا ہوں، اس دن سے میری لیڈرشپ میں نقص پیدا ہو گیا. ہم اپنے آپ کے لیے شکرانہ ادا کریں مولا کا کہ مولا آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے. کہ مولا مجھے اسی ہیوملٹی کے ساتھ خدمت کرانا جو تو چاہتا ہے کہ ہم کرائیں. اور انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہمبل ہوتا ہے. نبی صاحب کی لیڈرشپ
آپ نے اتنا بڑا تاریخی کارنامہ انجام دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کون سی چیز کو کریڈٹ دی ہے؟ نبی صاحب کو اپنے مشن میں کامیابی کے لیے اللہ کی مدد موجود تھی، اس کے پاس غیب کے فورسز موجود تھے، وقت آنے پر فرشتے آ جاتے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس یہ اللہ کی رحمت تجھ پہ تھی کہ تو اپنے پیروکاروں کی طرف ہمبل بنا، کہ تو ان کے ساتھ ہیوملٹی کے ساتھ جھک کر پیش آیا، یہ تیرے پہ اللہ کی رحمت ہوئی۔ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر تو ترش روح ہوتا، اگر تو روڈ ہوتا اور تلخ بات کرنے والا ہوتا، یہ سب تیرے پاس سے بھاگ جاتے۔ آپ میں سے کتنے بزرگ ہیں، کتنی عمر گزاری ہم نے بھی گزاری ہیں، ہم نے کتنے لیڈرشپ دیکھے، آپ نے کتنے لیڈروں کے ساتھ وقت گزارا ہوگا، آپ نے پرسن ٹو پرسن میں فرق دیکھا ہوگا۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ لیڈر نرم ہے، ہمبل ہے، اسمائلنگ ہے، ویلکمنگ ہے، ایکوموڈیٹنگ ہے، آپ کی عزت آبرو خطرے میں نہیں ہے، تو آپ دل کھول کے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، صحیح ہے؟ آپ کہیں بھی اس کو اپروچ کر جائے، آپ کو ڈر نہیں لگتا بھائی رات کے 11 بجے میں مفتی صاحب کو فون کروں کہ نہیں کروں، ڈانٹ دیں گے مجھے، بھئی پریزیڈنٹ صاحب کو جماعت خانے پکڑوں کہیں ڈانٹ تو نہیں دیں گے مجھے، ان کو یہ خوف نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ مجھے اسمائلنگ فیس کے ساتھ، ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ مجھے ہیلپ کریں گے، رہنمائی کریں گے۔ لیکن کبھی آپ کا پالا ایسے شخص سے پڑا کہ بھئی ایک آدھ دفعہ آپ کو تجربہ ہو جاتا ہے بھئی اس کے پاس جانے میں عزت کا خطرہ ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو ایوائڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ٹھیک ہے ان کو چھوڑو، یہ کسی کی بات سنتا نہیں، یہ علی مدد کا بھی جواب نہیں دیتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ فار ایگزامپل، تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ بھئی جو میرے جیسے بہت سے لوگ ہوں گے یا چھوڑو ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چلا لیں گے اسی طرح ہم۔ تو کیا ہوا؟ جماعت جو اپنے مسائل، اپنے تھنکنگ، اپنی فیلنگ لے کے ہمارے پاس آنے والی تھی وہ نہیں آئی، ہم کو پتہ ہی نہیں چلا جماعت کو کیا دکھ ہے، چونکہ ہم نے اپنے ایٹیٹیوڈ سے ایسا بیریئر بنا دیا کہ کوئی میرے قریب آئے نہیں۔ ایسا نہ بنے، دل کھول کے، جو قرآن میں خدا فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے رحمت سے اپنے بازوؤں کو کھول دیں۔ ہم اس طرح جماعت میں اپنا ایٹیٹیوڈ رکھیں کہ جیسے ہمارے بازو جماعت کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ جماعت میں ہم امام کے بازو ہیں، جماعت میں جماعت کے سامنے ہم امام کا فیس ہے۔ اداروں سے جو بندہ ناراض ہے وہ شاید ہی مولا سے خوش رہتا ہوگا، کیونکہ اداروں کا ناراض بندہ آخر مولا پہ ہی اپنی ناراضگی اتارتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، جو نئے لیڈرشپ کے لیے میں اس کو صرف ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں، جو لوگ ہماری جماعت سے خدا نہ خواستہ ناراض ہو کے نکلتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو امام سے ناراض ہو کے نکلے ہیں؟ بہت کم لوگ امام سے ناراض ہو کے نکلے ہیں، زیادہ تر لوگ امام کی مریدوں سے، کسی نہ کسی اداروں سے، لوگوں سے ناراض ہو کر۔ ہم سب کو خوش تو نہیں کر سکتے، یہ بھی پاسبل نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام کو جماعت میں پسندیدہ بنانا، ناپسندیدہ بنانا، اس میں ہمارا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہم جماعت کی طرف امام کا چہرہ ہے، امام کا ہاتھ امام کے بازو ہے۔ جس طرح امام پیار سے جماعت کو ویلکم کرتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں امام تو اتنا ویلکم کرتے ہیں، آپ تو بات بھی نہیں کرتے ہمارے ساتھ۔ تو امام جس طرح جماعت کو پیار محبت سے قریب لانا چاہتے ہیں، اس طرح پیار اور محبت کے ساتھ ہم جماعت کو اپنے قریب لانے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہمارے لیڈرشپ ہے، یہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ ویلیو بیسڈ ہیں، یہ اخلاق پر بیس کرتی ہے۔ الوائز مدد نے بہت اچھی باتیں آپ کو بتائیں، میں صرف ان کے ساتھ اتفاق رائے کرتی ہوں۔ ایک چیز یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو پچھلی دفعہ بھی ہم نے کہا تھا کہ لیڈر صحیح معنی میں وہ ہوتا ہے جو ریڈر ہوتا ہے۔ لیڈر کا ریڈر ہونا بہت ضروری ہے۔ لیڈر کو لیڈ کرنے سے پہلے ریڈ کرنا، ہماری اپنی ریڈنگ،
ہمارا اپنا مطالعہ، اچھی کتابوں کا مطالعہ، انسپریشنل بکس کا مطالعہ، اس سے کیا ہوگا؟ ہماری سوچ جو ہے وہ پختہ ہوگی، وائز ہوں گے، وزڈم آئے گی ہمارے اندر. ہمیں معلوم ہے کہ ویسے ہمارا دن بھر کا اپنا کام، اس کے بعد لیڈرشپ میں جس ادارے میں بھی آپ ہیں وہ آلموسٹ ایک فل ٹائم جاب ہمارا ہو جاتا ہے. اس کے باوجود روزانہ کم از کم کسی اچھی کتاب کا ایک آدھ صفحہ ضرور پڑھیں، جس سے ہمارا جو ڈائریکشن ہے، ہمارا جو ایتھیکل گراؤنڈنگ ہے، چونکہ ہم بہت زیادہ متاثر ہو جائیں گے ان مسائل کی وجہ سے جو ہمارے سامنے آئیں گے، اس میں ہم کہیں اپنی انٹیگریٹی کو نہ کھو بیٹھیں. اس کے لیے اچھی کتابوں کی ریڈنگ اور ان کا مطالعہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوگا. ہم جب مسائل کو اور چیزوں کو جماعت میں دیکھیں گے، کوشش کریں کہ ہم اپنے مسائل کو وزڈم کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ حل کریں. ہماری ٹینڈنسی شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ہم پاور اور اتھارٹی سے مسائل کو حل کریں. بند کر دو اس کو، یہ نہیں چاہیے، میں نے کہہ دیا. یہ کرنا بہت آسان ہے، بند بھی شاید ہو جائے گا. کوئی بھی کام میں آپ سے کہ کوئی بھی چیز بند کرو، میں نے منع کیا نا، نہیں ہو سکتا، فائن، بند ہو گیا. کوئی بھی ایکشن ریئیکشن کے بغیر نہیں ہوتا. ہر ایکشن کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. آپ نے وہ تو بند کر دیا، مگر اس کے بعد وہ پک کر کس صورت میں باہر نکلے گا، نوبڈی نوز. ہمارے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے. وزیر عاشق علی ہمیشہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ کانسٹیٹیوشن اور یہ اتھارٹی ہم سب کے پاس، کاؤنسل کے پاس ہے. کہا یہ ایک لکڑی کی تلوار ہے جو ہم نے دکھانے کے واسطے رکھی ہے، یہ استعمال نہیں ہوتی ہے. ڈسپلن کے واسطے ہے مگر یوز کے واسطے نہیں ہے. یوز کے واسطے وزڈم ہے. یہ جو پاور اتھارٹی ہے، پاور اور اتھارٹی سے مسئلے کو حل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرنا. پاور کدھر ہے؟ کیا ہمارے آرگینوگرام میں پاور ہے کہ دیکھو میں چیئرمین کے بعد دوسرے نمبر کا آدمی ہوں، میرے پاس کتنا پاور ہے تم جانتے ہو؟ وہ پاور نہیں ہے. پاور یہ ہے، پاور جماعت ہے. ہمارا ریئل پاور جماعت ہے. آپ بتائیے اگر جماعت نہ ہو تو ہم اپنے پاور کہاں چلائیں گے؟ جماعت نہ ہو تو مکھی کامڑے اپنا جماعت کہاں چلائیں گے؟ جماعت نہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ پاور اور اتھارٹی پہ جماعت نہیں چل رہی ہے، اور پاور اور اتھارٹی سے آج تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. جو مسئلہ محبت سے حل ہو سکتا ہے اور جو مسئلہ پیار سے، ڈائیلاگ سے، انڈرسٹینڈنگ سے، گیو اینڈ ٹیک سے، کمپرومائز سے، صرف لوگوں کی باتیں سننے سے. آپ کو کبھی کبھی ایسے بھی لوگ آئیں گے. ابھی ہمارا ایک دوست چیئرمین پریزیڈنٹ بنا ہے، چند ہی دن ہوا، کہ ابھی میں ہفتہ نہیں ہوا کرسی پر بیٹھے، لوگ گالیاں دے گئے مجھے آ کے. کہتے یار اتنا بھی لحاظ نہیں کرتے کہ نیا بندہ ہے، ہفتہ ہوا ہے. کبھی مجھے ہفتہ نہیں ہوا گالیاں دے جاتے. میں نے کہا بھائی یہ ہے چیئر ہی ایسی. ایسے لوگوں سے اور بعض اوقات گالیاں سننا مسئلے کا بڑا حل ہوتا ہے، چونکہ اس کے دل میں ایک بھڑاس ہے جو آج تک کسی نے نہیں سنی. آپ صرف سن بھی لیتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ سائیکولوجی پڑھتے ہیں، سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کے بارے میں جانتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ کاؤنسلنگ میں ایک بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سامنے والی کی سنیں، اس کو بولنے دیں. بی اے گڈ لسنر، اچھا سننے والا بنے. وہ جو اپنے دل میں بھڑاس لے کر اور 50 ڈیمانڈ آپ کے پاس لے کر آیا، اگر آپ نے اس کو بھڑاس نکالنے کی اجازت دی ہے اور آرام سے آپ نے سنا ہے نا، تو شاید آخر میں وہ 2 مطالبات کے ساتھ خوش ہو کے چلا جائے گا. باقی مطالبات سمپل ریئیکشن ہوتے ہیں. تو یہ جو صلاحیت ہے سننے کی، یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے ایکسیسیبل ہونا چاہیے، ٹائم دینے کی ضرورت ہے. اور جس طرح اس نے کہا لیڈرشپ از سم تھنگ بٹوین ہارٹ اینڈ ہارٹ. یہ دل سے دل کی لیڈرشپ ہے، کوئی پیس آف پیپر کی لیڈرشپ نہیں ہے، کسی کتاب کی لیڈرشپ نہیں ہے. ہم کتنا زیادہ ٹرسٹ جماعت کا لے سکتے ہیں. مولانا نے فرمایا the relationship between the Jamaat and the institution is of trust and confidence. جماعت اور لیڈرشپ کے درمیان آپس میں انڈرسٹینڈنگ،
एक दूसरे पर एतमाद, एक दूसरे पे भरोसा। हम उनको एतमाद दिलाएं कि देखिए हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं, और माशाल्लाह हमारी जमात इतनी प्यारी, इतनी अच्छी है। आपको ऐसी जमात दुनिया में कहाँ मिलेगी कि उनकी तमाम तर नाराजगी, रिजर्वेशन के बावजूद इमाम के अमर के सामने अपना सर झुका देते हैं, और इतनी अच्छी डिसिप्लिन जमात बन के रहती है। आफरीन है इस जमात को, और ऐसी जमात को लीड करना, ऐसी जमात की सेवा करना एक ऑनर है, एक एजाज है। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज जमात की फलाह बहबूद के साथ साथ हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं कि वो क्वालिटीज जो हम जमातों में देखना चाहते हैं, अगर मैं अपनी ज़ात के अंदर इनकलकेट करना शुरू करूं कि मुझे मौला ने ऐसा काम दिया है कि मुझे एक अच्छा एथिकल इंसान बन के रहना है। आप देखिए 3 साल 6 साल में हम खुद ज़ाती तौर पर कितने रिफाइंड होकर और कितने अच्छे इंसान बनकर सामने आएंगे। तो इसमें कहीं कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है, भलाई भलाई, अच्छाई और अच्छाई हमारे लिए। लोगों की इज्जत का, लोगों की रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। खिदमत में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। हाज़र इमाम ने अगर ये फरमाया है कि इमाम ज़मान की नज़र में एक काउंसिल का प्रेसिडेंट, एक नर्सरी का बच्चा, एक ताजिर या एक कोई किसान, पैसे वाला, गरीब, मौला की नज़र में सब एक जैसे हैं। अगर मौला की नज़र में सब एक जैसे हैं तो हमारी नज़र कोई इजाज़त किसी ने नहीं दी है कि हम उसमें ऊंच नीच करें। हर एक की इज्जत का ख्याल करें। अगर हम पाट के उस तरफ या टेबल के उस तरफ बैठते हैं तो मौला हमें एक ऑनर देते हैं, हमें एक एजाज़ मिला है। हमारी इज्जत बढ़ जाने का मतलब ये नहीं है किसी और की इज्जत घट गई है, या हमें ये इजाज़त मिली है कि हम सिर्फ अपने ऑनर को अपना ऑनर समझे, दूसरे की इज्जत को इज्जत न समझे। एक गोल्डन प्रिंसिपल इसे कहते हैं दुनिया में, गोल्डन प्रिंसिपल। आप जो बोते हैं वो काटते हैं। आज तक दुनिया का कोई कानून इसको झुटला नहीं सका है। हम जो बोते हैं वो हम काटते हैं, हम जो देते हैं वो हम लेते हैं। हम इज्जत देंगे तो हम इज्जत लेंगे, हम प्यार देंगे तो हम प्यार लेंगे। हम जमात से ये डिमांड करें कि मेरी अपॉइंटमेंट हुई है इसलिए मेरी इज्जत करो, मेरा एहतराम करो, और मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा एहतराम नहीं करूंगा, तो आपको जमात से रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, रत्ती भर भी प्यार नहीं मिलेगा। वो शायद उस कुर्सी को इज्जत दे दे जिस पे मौला ने किसी को बिठाया है, बट नॉट एज ए पर्सन। हम जमात को थोड़ी सी मोहब्बत देंगे, ये जमात भरपूर मोहब्बत हमको देंगे। हम इनको ऑनर दें, हम उनकी इज्जत करें, हम उनका काम करें। देखिए कल वो हमारा काम कैसा करते हैं, जान कुर्बान कर देंगे मौला के नाम पे, जमात के लिए। मगर पहल हमारी हो, हम लोगों को ऑनर देंगे, इज्जत देंगे, फिर हमारी इज्जत, हमारा ऑनर जो है वो कहीं भी नहीं गया है। लोगों के, जैसा भी आपने सुना कि हाज़िर इमाम खुद भी बैनुल अक़वामी तौर पर जमात के काम करने के लिए लीडर्स से मशवरा करते हैं, लीडर्स के मशवरों को अहमियत देते हैं, लोगों की राय को अहमियत देते हैं। हैदराबाद ने बहुत हिस्टोरिक रोल इस हवाले से भी प्ले किया है कि मौला के बड़े खास किस्म के फरामीन जो हैदराबाद में हुए। और ये जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं, रोशन ख्याली की बात करते हैं, लोगों के आइडियाज की रिस्पेक्ट करने की बात करते हैं, इसी हैदराबाद का फरमान है। इंस्टीट्यूशंस की मुलाकात में मुबारक जमात खाने में गालिबन सबको याद रह गया है वो घोड़े वाला फरमान, ब्लिंकर्स वाला फरमान, डोंट बी लाइक हॉर्सेस विद ब्लिंकर्स। इस तरह के घोड़े नहीं बनो कि टनल विजन हमारा बन जाए, एक जॉन्डिस विजन बन जाए कि मुझे थोड़ा सा ही नजर आए। मौलाना ने फरमाया आइडियाज की रिस्पेक्ट करो, आइडियाज की कदर करो, नौजवानों को आगे आने दो। नौजवानों पे मौला फरमाते मुझे एतमाद है, नौजवानों की राय की कदर करो। देयर इज नो मोनोपोली ऑन विजडम, देयर इज नो मोनोपोली ऑन विजडम। हमारी उम्र बड़ी है इसलिए हम दानिशमंद ज्यादा है, जरूरी नहीं है।
ہم کسی پوسٹ پہ اپوائنٹ کیے گئے ہیں، اس لیے لازماً ہم بہت زیادہ دانش مند ہیں اور باقی کے پاس دانش نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے بہت سے دانش مند جماعت میں پڑے ہیں، جب سب کے دانش کو ہم جمع کرتے ہیں تو بہت بڑی وزڈم بنتی ہے۔ تو لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ اپنے خیالات، وہ اپنے ویوز، وہ اپنے سجیشنز لے کر آئیں اور لوگوں کے مشورے سے جماعت کو ساتھ لے کر، بجائے ہم اور آپ کے لینگویج استعمال کرنے کے کہ میں لیڈر اور آپ جماعت کہنے کے، وی جماعت کے لیول پہ اس لینگویج میں بات کریں کہ آئیے ہم جماعت کیا کر سکتے ہیں۔ جماعت کو اس بات کا احساس ہو کہ لیڈرشپ ہمارا حصہ ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ جماعت ہمارے ساتھ ہے اور ہم جماعت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ لیڈرشپ کے حوالے سے مولا نے خاص پچھلی ایک ملاقات میں جو کوالٹی طلب کی تھی مولا نے کہ لیڈرشپ مسٹ ہیو امپیتھی ود دا پور سیکشن آف دا جماعت۔ ہمارے لیڈرشپ کو جماعت کا جو غریب طبقہ ہے ان کے ساتھ امپیتھی، یعنی ان کے درمیان جا کر ان کے احساسات، ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری جماعت میں آپ تو ماشاءاللہ بہت بہتر جانتے ہیں، آپ کے پاس تو اسٹیٹسٹکس بھی اس کی ہوگی، جو بڑے مراکز سے دور ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں ہوتے ہیں، وہاں محرومیت کا شکار ہو جاتے ہیں، سینس آف ڈیپریویٹی ہوتی ہے کہ یار ہم اتنے دور بیٹھے، ہمارا کوئی پوچھتا نہیں، ہمارے پاس کوئی آتا نہیں ہے۔ ان جماعتوں کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، ان پہ زیادہ خطرات ہوتے ہیں چونکہ مراکز سے دور ہیں، اداروں سے دور ہے۔ اور مولانا نے فرمایا ان سیکشن کے ساتھ یا جو غریب طبقہ ہے، جو کبھی یہ سوچتے کہ یار ہمیں پتہ نہیں کام اٹھا کے ڈال دیا، کوئی ہماری فکر نہیں کرتا، یہ محرومی کا احساس ان میں نہ ہو۔ اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی، مولانا نے فرمایا پرفیکشن نہیں مانگتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی کامل نہیں ہے، مگر کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل ہے اس میں جواب دہی۔ ایک جواب دہی تو ہماری آفیشیل ہے، ایک کام ممبر اپنے ہیڈ کو یا اپنے لیڈر کو رپورٹ کرتا ہے کس نے کیا کیا، یہ خیال کہ میں آنرری کام کر رہا ہوں، ویسے میں اپنا ٹائم مفت میں جماعت کو دے رہا ہوں اور پھر مجھ سے پوچھا بھی جا رہا ہے کہ میں نے کیا کیا، یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ میں آنرری ہوں اور مجھ سے جواب طلبی کیوں کی جا رہی ہے۔ ہم آنرری کیپیسٹی میں ایک ذمہ داری اپنے لیے قبول کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے۔ اگر ہم نے ایک کام لیا ہے اور ہم نہیں کرتے ہیں تو جماعت کے لیے بہت بڑا نقصان کرتے ہیں کہ شاید اس جگہ پہ کوئی دوسرا آدمی آ کر اچھا کام کر سکتا۔ تو جو ذمہ داری ہم نے لی ہے اس کو پورا کرنے اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی، مولانا نے جماعت کو بھی فرمایا ہے کہ the institutions are there to serve you، یہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جہاں خدمت ہوتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں، جہاں نہیں ہوتی ہم ناراض ہوتے ہیں، اور جہاں نہیں ہوتی ہمیں تبدیلی لانی پڑتی ہے، تبدیلی بھی آپ کو لانی پڑے گی، مولانا نے فرمایا۔ تو مولانا نے فرمایا آپ جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کا کام نہیں ہوتا تو آپ ذمہ دار لوگوں سے جا کر پوچھئے کہ آپ کا کام کیوں نہیں ہوا۔ تو جماعت کو یہ حق دیا گیا ہے، ہم جماعت کو بھی اکاؤنٹیبل ہیں، ہم اپنے اداروں کو بھی اکاؤنٹیبل ہے۔ اس سے بھی زیادہ باطنی طور پر ہم اپنے کانشنس میں، ہم اپنے ضمیر کو اور زمانے کے امام کو جواب دیں کہ ایک ذمہ داری لے کر اگر ہم نے پوری نہیں کی تو سب سے پہلے ہمارا ضمیر ہمیں کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا، ہمیں ہمیشہ ایک خوف سا رہے گا کہ میں نے مولا کا کام نہیں کیا، میرا مولا مجھ پہ ناراض ہوگا۔ اور لک ٹو یور امام کہ ہمیشہ امام کو سامنے رکھ کے کام کریں تو آپ دیکھیں کام کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر سب کا مقصد امام کا کام کرنا ہے تو وہاں ڈفرینسز کا کوئی سوال نہیں ہے، اور ڈفرینسز آف اوپینین اگر ہے بھی تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے اپنا اپنا ذہن دیا ہے، ہم میں سے ہر ایک اللہ کی کریشن، اللہ کی یونیک کریشن ہے، منفرد کریشن ہے۔ اللہ نے کسی انسان کا ڈپلیکیٹ نہیں بنایا ہے،
جب ہم سب، مولانا نے فرمایا وی آر بورن ود ڈفرینسز اینڈ وی مسٹ لرن ٹو لیو وتھ آور ڈفرینسز. ہمیں ان اختلافات کے ساتھ جو پیدا کیا گیا انہی کے ساتھ جینا سیکھنا چاہیے. جینا سیکھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھے میں اچھی کامیاب شادی وہ ہوتی ہے جہاں مرد اور عورت آپس میں مل کر ان دونوں کے خیالات ایک ہو جائے. کہ یہ تو کوئی شادی نہیں ہوئی نا, کہ وہ دونوں کے خیالات 100% ایک جیسے ہو جائے. کہا نہیں, یہ کوئی کامیاب شادی نہیں ہے. کامیاب شادی یہ ہے کہ دو انتہائی مختلف خیالات کے لوگ آپس میں شادی کریں اور ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کو جانیں اور ایک دوسرے کے ڈفرینسز کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں اور اپنی زندگی گزاریں. کہ دو انٹائرلی ڈفرینٹ پرسنالٹیز کی شادی ہونا اور دونوں ایک دوسرے کی ڈفرینسز کو اپریشیٹ کر کے زندگی گزاریں, وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا چونکہ آپ ڈفرینس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اگر میرے خلاف کسی نے میری رائے کے مقابلے میں کوئی دوسری رائے دی ہے تو سینسٹیو ہو کے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. میں چیئرمین بیٹھا ہوں, اس نے یہ رائے کیسے دی؟ بھئی چیئرمین ہے ٹھیک ہے, لیکن وزڈم کا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے میرے پاس نا, اس کے پاس بھی اپنا وزڈم ہے. دل کھلا رکھیں, مولا فرماتے جنرس رکھیں, اپنے آپ کو اوپن ہارٹڈ رکھیں, لوگوں کی رائے لیں. ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے. ڈفرینسز آف اوپینین اللہ کی بنائی ہوئی ہے, ان کو ساتھ میں رکھ کے اپنے انہی انٹلیکٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طریقے سے بہتر سولوشن جماعت کے واسطے نکال سکتے ہیں وہ ہم لائیں. اور مولا نے فرمایا کہ آپ میں سے ہر ایک, یہ اکاؤنٹیبلٹی دل کی ہے, امام کی ہے, کہ آپ میں سے ہر ایک ہر صبح ہر شام اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ کیا میں نے جماعت میں مولا کے دوسرے روحانی بچوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا ہے جیسا کہ میرے مولا چاہتے ہیں. یہ ایک ایسا فرمان ہے جو مولا ہر صبح ہر شام چاہتے ہیں کہ اپنے آپ سے ہم سوال کریں. یہ ایسا سوال ہے, ایک ایسا فرمان شاید میرے خیال سے ہم میں سے ہر ایک کو روزانہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں جماعت کے دوسرے روحانی بچوں کو اسی طرح ٹریٹ کر رہا ہوں جیسا میرا مولا نے مجھے فرمایا ہے, یا میرے دل میں کچھ پرابلم ہے. اور مولا نے فرمایا مجھے ایسے روحانی بچوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے ایسا آج نہیں کیا تو اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ کل سے میں اس فرمان پہ عمل کروں گا اور میں جماعت میں دوسرے روحانی بچوں کو ویسا ہی ٹریٹ کروں گا جیسا کہ میرے مولا چاہتے تھے کہ میں کروں. تو ہماری جو آج کی یہ ماڈرن اور نوجوان لیڈرشپ ہماری ہے, جماعت کو اس بات کا احساس ہونے دے کہ واقعی یہ جو ایک تازہ ہوا کا جھونکا جو ہم محسوس کرتے ہیں, انشاءاللہ ہماری جماعت اس کو محسوس کرے گی, ہماری جماعت اس کے نتائج دیکھے گی انشاءاللہ. ہم اپنے بڑوں سے, اپنے بزرگوں سے, اپنے پاسٹ لیڈرز سے, ان کے وزڈم سے فائدہ حاصل کریں, ہر ایک کی رسپیکٹ کریں, چھوٹے بڑوں کا احترام کریں. ہمارا کردار ہماری زندگی جماعت کے درمیان مثالی ہونی چاہیے. صرف مکھی کامڑیا ہی مثالی نہیں ہونے چاہیے, سارے لیڈرشپ. ایک یا دوسرے طریقے سے جماعت ہم سے یہ توقع رکھتی ہے کہ یہ ہمارے لیڈرز جماعت کے لیے رول ماڈلز ہونے چاہیے. اور رول ماڈلز کا طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی میں بھی کوئی نافرمانی کا فعل نہ ہو, ہم میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو امام کو ناپسند ہے, کوئی ہم سے ایسی حرکت نہ ہو کہ جو طریقہ پریکٹس کے خلاف جاتی ہو. ہم جب جماعت میں جا کے بات کرتے ہیں بھائی آپ پلیز یہ کام نہ کریں, یہ بری بات ہے, کہتے ہیں مسٹر صاحب ہم کیا کریں, آپ ذرا لیڈرز کو تو بتائیں, سب سے پہلے تو فلان لیڈر یہ کام کرتا ہے. تو شرم سے ہمارا سر جھک جاتا ہے اور وہ ہمارا سارا میسج دھل جاتا ہے کہ ہم, جس طرح الوائز مدد نے آپ سے کہا کہ آپ سب اس دعوت کا حصہ ہے, بلکہ ہم کہیں گے ہمارے سارے انسٹیٹیوشن دائی کے انسٹیٹیوشن ہے, ہم سب ان دعوت کا حصہ ہے اور ہم سب کو مثالی کردار شادی بیاہ میں, سمپلسٹی میں, اخراجات میں, لوگوں میں مثال بنائے. 4 آدمی بیٹھے تو بات کرے, یار مکی صاحب نے واقعی دیکھو ہم سب کو سادگی کا کہتے ہیں, مکی صاحب نے کر کے بتایا, پریزیڈنٹ صاحب نے کر کے بتایا, کاؤنسلر نے کر کے بتایا,
دیکھو جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اگر ہم مثال قائم کریں گے تو کل ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ پلیز آپ یہ کام نہ کریں. دیکھو میں کر سکتا تھا پھر بھی میں نہیں کیا، تو ایک بڑی مثال قائم ہوگی. ان میسیجز کو ہم کہتے ہیں نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے، کل عدم ہو جاتی ہے وہ بات. جو لوگ آ کے ہمیں مثالیں دینا شروع کرتے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں بجائے یہاں کرنے کے ان کو جا کے سنائیں. دوز ہوا سپوز ٹو لیڈ دا جماعت، کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ جماعت کو لیڈ کرے. تو ہمارا کردار جماعت کے اندر مثالی ہو، نوجوانوں کو، آنے والی نسلوں کو ہم سے سبق ملے. اور اب چونکہ آپ اپنے کمیٹیز میں، آپ اپنے کونسل میں، آپ اپنی جماعتوں میں نئے ٹیمز بنائیں گے، نئے ٹیمز کو شامل کریں گے، اپنی دانش مندی کا استعمال کریں، دیانت داری کا استعمال کریں، انٹیگریٹی، امام زمان کو سامنے رکھتے ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو کان علی انفسکم او الوالدین او الاقربین. اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں سچے گواہی دینے والے بنو، خواہ تمہارے اپنی ذات کے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو. جن لوگوں کو آپ سسٹم میں لانا چاہتے ہیں، جن کو ذمہ داری دینا چاہتے ہیں، امام زمان کو حاضر ناظر سمجھ کر میریٹوکریٹک بیسس پہ ان کو لائیں، جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے اور آپ دوسروں سے بھی پوچھ کے یقین کر لیتے ہیں کہ یہ جماعت کے لیے کام کرے گا. پچھلی دفعہ بھی ہم نے کہا تھا کہ صرف اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنا پر، اپنے رشتہ داری کی بنیاد پر، اپنی دوستی کی بنیاد پر لوگوں کو سسٹم میں نہ لائیں، چونکہ اس سے سسٹم گندا ہو جاتا ہے اور تنقید کا باعث بنتا ہے. ہماری کوشش ہو کہ ہم حتی الامکان دیانت داری سے کوئی چیز لا کر دیں، پھر وہ فنکشن کرتی ہے نہیں کرتی ہے وہ وقت بتاتا ہے. لیکن امام نے فرمایا ہے انٹیگریٹی کے ساتھ، مکمل دیانت داری کے ساتھ، اپنی ضمیر کا آواز سنتے ہوئے اپنے اس کام کو آگے بڑھائیں. امام زمان نے جو مینڈیٹ ہم کو دیا ہے، اگر ہم زمانے کے امام کے ذات کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں تو امام زمان ضرور ہمارے اس کام کو کامیاب کریں گے. کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی سنتے ہیں اللہ اس کی سنتا ہے. آپ اللہ کی نہیں سنے، اللہ سے مانگتے ہی رہے کہ جو تم اس کی نہیں سنتے تو وہ تمہاری کیوں سنے گا؟ کہ جو اللہ کی سنتے ہیں اللہ اس کی سنتا ہے. یعنی جو امام کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے پھر امام اس سے وہی کام کرواتا ہے جو امام زمان کی منشا اور مرضی ہوتی ہے. تو انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا، اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو نیک جذبات اور نیک خیالات کا اظہار آپ لوگوں نے کیا ہے، اور جو امام زمان کے بارے میں، امام زمان کی فرامین کی روشنی میں جو باتیں ہم نے کی ہیں، انشاءاللہ ان کے ذریعے سے ہم اپنی راہوں کو پہلے سے بہتر طور پر منور کر سکیں گے، جماعت کو بہتر مستقبل دے سکیں گے، اور نتیجتاً زمانے کے امام کی بہترین خوشنودی حاصل کر سکیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جاری مدد.